شروع ہوا جو سفر کربلا، صبر حسینی دیکھ کر دشمن بھی جھک گئے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا، اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 کی خصوصی نشریات محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن سفر کربلا۔ ناظرین کرام، سفر کربلا میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کروائیں گے، جن سے ہم سوالات کریں گے۔ قرآن کی روشنی میں ہم اہل بیت عظام کی شان جاننے کی کوشش کریں گے۔ احادیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یقیناً ناظرین کرام، یہ سفر جو ہے اسٹارٹ ہوا ہے محرم کے پہلے دن سے لے کر سال کا جو آخری ہمارا مہینہ ہوتا ہے، وہاں بھی آپ کو قربانی نظر آتی ہے، اور محرم کے آغاز میں بھی آپ کو قربانی نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اسلام آپ سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ قربانیاں پیش کریں، کیونکہ قربانی دینے کے بعد ہی آپ معاشرے کے اندر اجاگر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، قربانی پیش کرنے کے بعد ہی آپ معاشرے کے اندر اپنے ایک مقام حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اور مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی راہ میں جھکنا پڑتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو آگے لے کر چلنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے اہل بیت عظام سے تھی، اپنے شہزادوں سے تھی، تو وہ شہزادوں نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر اس محبت کا حق ادا کیا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سفر کربلا سنتے تو ہیں، سفر کربلا کو جاننے کی کوشش تو کرتے ہیں، آیا کہ ہم نے کبھی سفر کربلا کے حوالے سے سوچا بھی ہے کہ وہ قربانی کس انداز میں قربانی پیش کی ہوگی، وہ کس انداز میں انہوں نے اپنے نانے کی دین کو بچایا ہوگا؟ ناظرین کرام، دین اسلام تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پروان ہی پروان چڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس پروان کو اور پروان چاہیے تھی، تو وہ پروان بھی آپ کو بارگاہ رسالت کے خانوادے سے ہی نظر آتی ہے، امام عالی مقام کی قربانی سے ہی نظر آتی ہے۔ ناظرین، ہم سفر کربلا لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ تک حق بیان پہنچا سکیں کہ قرآن میں اہل بیت کی شان کیا ہے، سرکار نے اپنے خانوادے کی شان کس انداز میں بیان کی، اور کتابوں میں ہمیں کس انداز میں شان اہل بیت اور کربلا کی یہ بہترین فضیلت کس انداز میں ہمیں میسر ہوتی ہے۔ کیونکہ ناظرین، جب آپ قربانی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ کربلا وہ سفر ہے کہ جس پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے لب آپ کو اجازت نہیں دیتے، کہیں نہ کہیں آپ کے لب میں جنبش کے ساتھ ساتھ کپ کپاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، لیکن ہمارے درمیان بہت پیاری شخصیت اس سفر کربلا پر گفتگو کرنے کے لیے، عالم اسلام کی مشہور معروف شخصیت۔ ناظرین، ہر کوئی اس انداز میں گفتگو نہیں کر پاتا، کچھ انداز اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، انہی عطائی اندازوں میں ایک انداز ہمارے درمیان بہت پیاری، بہت علمی شخصیت ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں۔ اگر ہم ان سے نعت سنیں تو کیا بات ہے، نعت بھی بارگاہ رسالت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، اور مذہبی اسکالر، ریسرچر، باقاعدہ ریسرچر اسکالر ہیں۔ میری مراد محترم مقام جناب علامہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو سفر کربلا کا یہ سفر آگے تک ہمارے ساتھ لے کر چلیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج، خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی شفقتوں کا، اور ہم سفر کربلا کا یہ پروگرام لیے حاضر ہیں، اور یقیناً یہ سارا سفر آپ ہی کے مدھونے ملت، تو آپ ہی اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم پہلے، اگر آپ کی اجازت ہو، اپنے دوسرے مہمان کا تعارف بھی کرا دیں، ان سے ہم کلام بھی سن لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں، بارگاہ رسالت میں بہت احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں، عالم اسلام کے مشہور معروف ثناء، میری مراد محترم مقام جناب محمد کامران نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان سے کلام بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم کامران بھائی، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں جی؟ کامران بھائی، ہم سفر کربلا کے سفر پر گامزن ہیں، تو میں چاہوں گا کیوں نہ بارگاہ رسالت میں نانا کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی پیش کرتا ہوں۔
صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کیا بات ہے کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور چڑھ کے نیزے پہ جیسے پڑھا آپ نے چڑھ کے نیزے پہ جیسے پڑھا آپ نے چڑھ کے نیزے پہ جیسے پڑھا آپ نے ایسا قرآن سنانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ایسا قرآن سنانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے بہت شکریہ محمد کامران نقشبندی صاحب اللہ پاک آپ کی آواز میں سوز میں پناہ برکت عطا فرمائے آپ اسی طرح بارگاہ رسالت میں نعتیں پیش کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں ناظرین اکرام بارگاہ رسالت کی بات ہو چکی ہے یہ وہ بارگاہ ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی اگر کوئی مدینہ شریف جاتا ہے تو جب وہاں سے رخصتی کا معاملہ آتا ہے نا ناظرین ڈاکٹر صاحب آپ بھی جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو یقیناً آنکھیں نم ہوتی ہیں ہر عاشق کی ہر مسلمان کی آنکھ نم ہوتی ہے جی چاہتا ہے کہ یہی ہمیں کہیں مقام مل جائے ہمارا یہیں کہیں
بسیرا ہو جائے ناظرین کرام. سوچیے ایک عام انسان کی بات ہے ناظرین, یہ تو وہ شہزادے ہیں کہ جن کا بچپن مدینہ پاک میں گزرا. کبھی آپ کو کاندھے مبارک پر نظر آتے ہیں تو کبھی سجدے کی حالت میں پشت مبارک پر نظر, کمر مبارک پر نظر آتے ہیں. ناظرین کرام, کیا بچپنا, کس انداز میں بچپنا گزرا ہے. ایسا بچپن کسی نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھ پائے گا. ایسا بچپنا گزرا ہے. اب اسی مقام کو, اسی جگہ کو, اسی گھر کو امام علی مقام وہاں سے رخصت ہوا چاہتے ہیں. بارگاہ رسالت میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد مکہ شریف پہنچتے ہیں. حج کا احرام باندھا ہوتا ہے, اس کو عمرے کے لیے تبدیل کرتے ہیں. ناظرین کرام, میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, جب امام علی مقام مدینہ سے رخصت چاہ کر مکہ شریف پہنچتے ہیں, مکہ شریف میں بھی جب وہ مکہ شریف سے کربلا کا سفر اختیار کرتے ہیں, ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں یہ سفر اختیار کرتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلی اور بنیادی بات تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اسلام استقامت کا مذہب ہے. بے شک. اور استقامت سے اگلی منزل جو ہے وہ شہادت کی منزل ہے. ہائے ہائے, بے شک. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 4 میں سے 3 خلفاء راشدین کو عین حالت نماز میں یا عبادت گاہ میں بدترین دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اللہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں شہید کیا گیا. حضرت عثمان غنی کو تلاوت قرآن کی حالت میں شہید کیا گیا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی عین حالت نماز میں شہید کیا گیا. لہٰذا یہ دہشت گردی ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے. اور آج بھی غزہ میں دیکھیے کہ لوگوں کے ساتھ نہیتے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو ہر دور کا فرعون یہی کرتا رہا, چاہے وہ کل کا ہو چاہے آج کا ہو. اور اسلام کے ماننے والے شہادتیں دیتے رہے ہیں. اور جب شہادت کی بات آتی تو آپ یہ دیکھیے کہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی کی شہادت, سال کا آخری مہینہ. بالکل. اور پھر جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوا اس سے 3 روز قبل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر اساسینیٹر جو ہڈن اساسینیٹر جو ہے وہ آپ پر حملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, بدترین دشمن اسلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی, اور آپ کو زخم لگتا ہے اور یکم محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ. تو محرم کا پہلا مہینہ ہی خون فاروقی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو 10 محرم الحرام کا یہ دن, میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی مجھے اس دن سے شکوہ ہوتا ہے کہ دن طلوع کیوں ہوا, یہ آفتاب کیوں نکلا. یہ پے کرے انسانیت, پے کرے عظمت انسانیت, بقائے آدمیت, احترام آدمیت, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جہاں یہ دن ہمیں ڈوبا نظر آتا ہے, جہاں ایک طرف امام علی مقام استقامت کے کوہ گراں بن کر ہمیں بلند و بالا مقام پر نظر آتے ہیں, دوسری طرف یہی محرم الحرام کا یہ دن, یہ ایام ہمیں دراصل ایک بہت ہی ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جسے میں کہوں گا کہ ذلت آمیز تصویر ہے, انسانیت کی توہین ہے. اسلام تو بڑا اعلیٰ اقدار کا مذہب ہے. انسان کجا بلکہ حیوان, اور میں کہوں گا کہ شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہو. بالکل ایسا منظر ہے کربلا کا. لہذا یہ شہادتوں کی طویل داستان ہے اور ہزاروں افراد نے شہادت نوش کیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کے زبانوں پر نعت مصطفیٰ, آپ کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ, آپ کی فکر میں تخیلات مصطفیٰ, اور وہ ہنستے ہنستے قدم محمد مصطفیٰ میں جانوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے. بے شک بے شک. لہٰذا اب وہ جو ابتدا, اقبال نے کہا نا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم, انتہا اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. لہٰذا وہ جو قربانی تھی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہہ کر جسے ذبح عظیم کہا گیا تھا, دراصل وہ اس وقت کے مقام کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ ذبح عظیم. وہاں تو ایک مینڈا ذبح ہوا تھا, اور مینڈے ہم ہر سال ہی ذبح کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, لیکن وہ جنت سے آیا ہوا. ٹھیک ہے نا, اس لیے اس کی عظمت بہرحال ان سے بہتر ہے. لیکن وہ فدینہ بذبح عظیم, ذبح عظیم جسے کہا گیا, یقینی طور پر وہ یہ کربلا کے عازم تھے جن کے متعلق کہا گیا. یہ بھی جنت کے شہزادے ہیں. جنت کے شہزادے, بالکل ایسا ہی.
اور میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنا چاہوں گا یہ بتاتے ہوئے کہ اسلام جو ہے وہ سیکریفائس کا ریلیجن آف دا سیکریفائس. اسلام از دا ریلیجن آف دا ڈیڈیکیشن اینڈ ڈیووشن. لیکن جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ پہلے مکۃ المکرمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن تھا، آبائی شہر تھا، آپ کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور پھر یہی مرحلہ امام علی مقام امام حسین کے ساتھ آیا کہ 56 سال کے ایک بزرگ ہے، نہ فوج جمع کی ہے، نہ سپاہ جمع کی ہے، نہ کسی کو چیلنج کیا ہے، اپنے حجرے میں عبادت کر رہے ہیں. اس کائنات کی سب سے بڑی خانقاہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجادہ نشین ہے. بے شک لیکن صاحب راتوں رات آپ کو تنگ کیا جاتا ہے. ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ تھے وہ طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. آپ نے فرماتے میرا جیسا آدمی اس جیسے آدمی کے ہاتھ پر کس طرح بیعت کرے. یہ جملہ بڑا مشہور ہے. لیکن اس مقام پر یہ کہا کہ حسین جب بھی بیعت کرے گا رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں کرے گا، سبحان اللہ، ببانگ دہل کرے گا. اب یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ کی جانب روانہ ہو گئے. امام علی مقام صبح سے پہلے برستی ہوئی نگاہوں سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مسجد نبوی ہے جس میں حدیث مبارک ہے نا کہ دونوں شہزادے حسن اور حسین جو ہے سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، احرمرانی یمشیانی یذہبانی، لڑکتے ہوئے آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں. حضور ممبر چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دونوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتے ہیں. اور اب عالم یہ ہے کہ حضور ممبر پہ ہیں اور حضور کی گود امام حسن اور حسین کا ممبر بن چکی ہے. کیا بات ہے. اور اب خطبے کا موضوع تبدیل ہو گیا کہ لوگوں یہ میری شہزادی کے شہزادے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں جان لو یہ حسین ہے. امام حسین کو کوئی نہیں جانتا. کتنی آبادی تھی. آج جو مسجد نبوی تقریباً کل مدینہ منورہ اتنا ہی تھا، باقی اطراف و اکناف میں دیہات اور قبیلے ضرور تھے، لہذا سب جانتے تھے. لیکن حضور یہ تعارف کروا رہے ہیں کہ حسین کو جان لو، یہی وہ حسین ہوگا کل اس کی جو ساتھ کھڑا ہو جائے گا وہ امر ہو جائے گا، اور جو اس کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہو جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں سے محبت کرتے تھے. وہ منظر بھی ضرور یاد آیا ہوگا امام علی مقام کو وہاں سے چلتے ہوئے. اور پھر آپ برستی نگاہوں سے 56 سال جس شہر میں رہے، اور شہر خوباں، شہر عاشقاں، شہر محبوبہ، شہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے رسول اللہ طابہ کہا، طیبہ کہا، جسے آپ نے مدینۃ النبی کہا، اس شہر سے جانا یہ کتنا جان گسل لمحات تھے. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی. واہ، عاشق تو اس انداز میں بھی کہتے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو رسول اللہ کے خون جو ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، رسول اللہ کے عشق تو تھا ان سے، لیکن رسول اللہ کے نسب کی طہارت بھی ان کو حاصل تھی. کیا بات ہے. بالکل ہم تو سچی بات ہے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عشق جو ہے دلیل مانگتا ہے. اگر امام حسین کو میں کہوں کہ عاشق رسول تھے تو انہوں نے کربلا میں دلیل پیش کی ہے. بے شک. آج ہم نے چند اشعار پڑھے، ہم کہتے ہیں بڑے عاشق رسول. نہیں صاحب، عشق تقاضا کرتا ہے قربانی کا. کسی بھی عشق اور محبت کی داستان کو اٹھا لے وہاں آپ کو قربانی نظر آتی ہے. لہٰذا ہم آج بڑے عاشق رسول بنے پڑتے ہیں، جب قربانی کا موقع ہے تو فرار اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس انداز کو رہنے دیجیے، اس انداز پہ چلیے جو امام علی مقام نے دیا. بے شک. تو امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا، یہ بہت بڑی بات تھی. اور چھوڑا نہیں، چھڑوایا گیا. آپ کو آبائی وطن سے ہجرت پر مجبور کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اٹ واز آلسو اے ٹیررزم، ایکٹ آف دا ٹیررزم. ٹھیک ہے نا، کہ کسی کو اپنے ملک سے نکال دیا. دہشت گردی اسلام یہیں سے دہشت گردی سٹارٹ ہو رہی ہے. جی ہاں، یہیں سے. بلکہ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اب لوگ بعض اوقات یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ امام علی مقام کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام شامل کیوں نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں کہ امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات دیکھیں. جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ چاہتے تو سپاہ بلا سکتے تھے. مدینے میں اس وقت کتنے افراد تھے، کتنے صحابہ تھے؟ گنے چنے. ٹھیک ہے نا، 20-25 صحابہ تھے. اور جب ان بلوائیوں نے حملہ کیا تو امام حسن اور حسین بھی ڈیوٹی دے رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی پہرا دے رہے، اور آپ کے شہزادے بھی پہرا دے رہے ہیں، محمد بن حنفیہ پہرا دے رہے. وہ دوسرے دروازے سے آئے. اور جب آپ کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 1 ہفتے تک آپ کی لاش مبارک کو دفنانے کے لیے وہ الاؤ نہیں کر رہے تھے. چاروں طرف سے محاصرہ تھا. لہٰذا اعتراض تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو معترضین سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ خاموش رہیے.
اور ایک شعر ہے نا کہ کہتا ہے ناقدین دین سے اب تک یہ کربلا، بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی اور میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اعتراض نہ کیجیے، حالات کو دیکھیے۔ ایک ہفتے بعد اور بقی میں آپ کو دفنانے کی اجازت نہیں دیتے، مولا علی اپنی تلوار لے کر نکلے ہیں، اور 16 کے قریب صحابہ کرام تھے آپ کے جنازے میں، ٹھیک ہے نا؟ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایسے حالت میں آپ کی تدفین ہوئی ہے صاحب، اور یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ لاش مبارک کی بے حرمتی نہ کر دے۔ بلوائی اور دہشت گردوں نے چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو گھیرا ہوا تھا، تب سے لے کر آج تک مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یاد رکھیے۔ بلکہ میں اس سے یہ پہلے کہوں کہ جب حضرت امام عمر فاروق، ہمارے سارے امام ہیں صاحب، ہمارے پہلے امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے امام صدیق اکبر ہیں، تیسرے امام سیدنا عمر فاروق ہیں، ہمارے چوتھے امام حضرت سیدنا عثمان غنی ہے، پانچویں امام ہمارے سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ہمارے چوتھے امام چھٹے امام حسن ہے، اور ساتویں امام حسین، اور پھر نیچے تک چلے آئیے، ٹھیک ہے نا؟ تو امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس سے پہلے امام فاروق اعظم کی بات کیجئے، تو آپ کو جب زخم لگا زہر کے اندر تلوار ڈبو کر، جب ابو لولو فیروز مجوسی بدبخت شقی القلب نے جب آپ پر وار کیا، ضربت لگی، تو اس وقت جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جانتے تھے ایک حکیم ہے جو زہر کے علاج کرتا ہے، آپ اس کو لینے گئے، واپس پلٹے مدینہ منورہ کے ابھی آؤٹ کٹس میں ہی پہنچے تھے، پوری طرح داخل نہیں ہوئے، تو آپ نے اس حکیم سے کہا کہ جائیے اب چلے جائیں واپس، کوئی فائدہ نہیں، سیدنا عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا۔ وہ حیران ہوا، آپ تو میرے ساتھ تھے، آپ کو کس طرح پتا چلا؟ انہوں نے کہا دیکھو وہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، خدا کی قسم اگر فاروق اعظم زندہ ہوتے مسلمان آپس میں نہ لڑتے، اللہ اکبر، یہ لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر پانی پیتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، لہذا تب سے لے کر آج تک مسلمانوں میں خون ریزی چلی آ رہی ہے۔ لہذا امام علی مقام برستی ہوئی نگاہوں سے مدینہ منورہ چھوڑ کر، اور آپ غالباً رجب کے آخری دنوں میں آپ وہاں سے نکلے، اور پھر شعبان کی ابتدائی دنوں میں آپ مکہ المکرمہ پہنچے، اور یہاں تک کہ بعض روایت میں کہ 8 ذی الحجہ، بعض روایت میں 8 محرم، بعض میں 8 ذی الحجہ، بعض میں 9 ذی الحجہ، اور بعض میں 10 ذی الحجہ، یعنی عین یوم عرفہ والے دن آپ حالت احرام میں، ظاہر یوم عرفہ آپ نے اٹینڈ کیا، اور اس کے بعد حج کا وقوف جو ہے وہ رکن اعظم آپ نے ادا کیا، اور اس کے بعد آپ وہ چلے گئے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، امام علی مقام اگر سفر پر جا رہے تھے تو 1-2 دن اور بھی رک جاتے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ امام علی مقام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ امام علی مقام یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خون بہایا جائے۔ آپ کو پتا تھا وہ قاتلین میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ یہاں تک پہنچے کہ وہ گنڈے، لیکن امام علی مقام نے حرمت روزے رسول کی خاطر چھوڑا، بے شک، کہ میرے نانا کے روزے پر اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ پھر آپ نے عین حالت احرام میں مکہ اس لیے چھوڑا کہ کہیں حرم کعبہ، کہیں اللہ کا حرم میرے خون سے سرخ نہ ہو جائے، اور مسلمان قیامت تک ذلیل و رسوا نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے حرمت کعبہ کی خاطر عین حالت احرام کے اندر آپ عازم سفر ہوئے، اس لیے کہ بہت سارے حاجیوں کے گروپس کے اندر ہڈن اساسینیٹر، وہ جو چھپ کر وار کرتے ہیں نا، وہ صفاق قاتلین وہاں پر بھیج دیے گئے تھے کہ امام علی مقام کو موقع پا کر شہید کر دیا جائے۔ امام علی مقام کو خبر ہو گئی تھی، لہٰذا آپ وہاں سے اس لیے نکلے، آپ کو پتا تھا کہ میں اپنی شہادت گاہ کی طرف جا رہا ہوں، وہاں مجھے شہید کیا جائے گا، لیکن کہیں خدا نہ خواستہ میرے خون کے چھینٹے اللہ کی مقدس مسجد کے اندر جس میں کعبۃ اللہ موجود ہے اس میں نہ گر جائے گا، گر جاتے تو ہو سکتا ہے کہ آسمانوں سے وہ آندھیاں چلتی جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں چلی تھی، پوری دنیا ختم ہو جاتی، رسول اللہ کی امت بچائی آپ نے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری ہے، بریک لینا بہت ضروری ہے، بریک کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ ناظرین۔ بریک کے بعد جیسے ہی ہم واپس آئیں گے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، کہیں نہ جائیے گا۔ شروع ہوا جو سفر کربلا،
صبر حسینی دیکھ کر دشمن بھی جھکنی دیکھ کر دشمن بھی جھک گئے. میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، وہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. میرا حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین. شہید کر بلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے، بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. ارے او منکر ازل، ارے او منکر ازل، تمہر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے. ارے او منکر ازل، تم
عمر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے۔ سبحان اللہ کامران نقشبندی صاحب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کے سوز میں، آواز میں بہت برکت عطا فرمائے۔ یقیناً ناظرین، ہم سب کا بادشاہ حسین ہے، حسین ہی تو بادشاہ ہے، بادشاہیت حسین ہی کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح امام عالی مقام کی محبت ہمارے سینے میں رچ بس جائے اور ہم اس دنیا سے جائیں امام عالی مقام کا ہی ہم ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے بھی چلے جائیں۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اپنے سوالات کی جانب۔ علامہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم خطوط کی طرف بڑھتے ہیں جو کوفیوں کی طرف سے امام عالی مقام تک خطوط پہنچے۔ اس میں تو یہ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ کوفیوں کا اس میں کیا کردار تھا اور خطوط کس انداز میں کس طریقے سے پہنچے، ارشاد فرمائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ جو روائی ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست سے یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ اسی ربائی پر پوری تقریر ہو سکتی ہے 1-2 گھنٹے کی، لیکن میں، اور بڑی عظیم ربائی ہے، ساری حقیقت کو فقط 4 لائنوں میں سمو دیا، ٹھیک ہے نا، خواجہ صاحب نے، امام معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات ہوں گی، جو شہروں میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض مٹی کے اندر کچھ کیفیات ہوتے ہیں۔ انسان مٹی سے بنا ہے نا، جی جی، تو مٹی آپ کو سفید ملتی ہے تو وہ رنگت انسانوں میں آ گئی، مٹی آپ کو سرخ ملتی ہے وہ بھی انسانوں میں رنگت آ گئی۔ حضرت آدم، چونکہ آپ کو آدم اس لیے بولتے ہیں کہ آپ عدیم الارض ہیں، یعنی کہ جگہ جگہ سے مٹی لا کر اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا تھا۔ چنانچہ مٹی کی رنگت سیاہی ہے تو وہ انسانوں میں بھی آ گئی ہے، گندمی رنگ کی مٹی ہے وہ انسانوں میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ماحول کی کیفیت، مٹی کی کیفیت، اور پھر جو انسان کا ڈی این اے ہے اس کی کیفیت، ٹھیک ہے نا، وہ انسان کے اندر رچ بس جاتی ہے، اور پھر انسان کی جو ویسینٹی اور ماحول جیسا ہو انسان اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ لہٰذا کوفہ وہ شہر ہے جس نے کبھی کسی سے وفا نہیں، ٹھیک ہے نا، الکوفی لا یوفی، آپ یہ الکوفی لا یوفی ہے نا، جو کوفہ والے نے کبھی وفا نہیں کی، یہ بڑا مشہور و معروف ہے، قدیم الارض ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی قدیم مثال ہے یہ۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے، یہ وہی کوفہ تھا جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بے وفائی کی، ٹھیک ہے نا، آپ کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ یہ وہی کوفہ تھا جو امام حسن کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے، اور میں ان کیفیات کی طرف نہیں جاتا جن کیفیات میں امام حسن نے باقاعدہ صلح کی ہے، لیکن امام حسن کے ساتھ بھی ان کوفیوں نے وفا نہیں کی۔ اور پھر اسی طرح یہی وہ کوفی تھے جنہوں نے امام حسین کو کربلا کے اندر بلایا، خطوط لکھے، آپ سے کون سی وفا کی؟ اور حضرت زید جو امام جعفر صادق سے پہلے حضرت زین العابدین کے بیٹے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی انہوں نے بلایا بعد میں، بالکل ایز لائک دا مرڈر آف دا امام حسین، انہی کی طرح ان کو بھی شہید کیا گیا ظلمن۔ یہ بات سمجھ رہے؟ تو یہ قصہ صاحب کوفیوں کا کوئی ایک نہیں ہے، کئی طرح کی بے وفائیاں ہیں ان کے ساتھ۔ لہٰذا امام عالی مقام کو جب شہید کیا، وہ جب کیا گیا، اس کے پیچھے جو وجہ نظر آتی ہے وہ ان کوفیوں کے خطوط تھے۔ اب دیکھیے، جب آپ مدینہ منورہ چھوڑ رہے ہیں، امام محمد بن حنفیہ مدینہ میں رہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن جعفر بی بی سیدہ زینب کے شوہر وہ بھی مدینہ میں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ بھائی جان، اس روئے زمین سے آپ سے بڑھ کر کوئی مقدس ہستی نہیں ہے، لہذا آپ خدا کے لیے کسی ایک شہر میں مقیم نہ ہو، کسی مخصوص گروہ کے ساتھ مقیم نہ ہو، بلکہ آپ اپنا جو سکونت ہے وہ بدلتے رہیں، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں،
لیکن کسی ایک گروہ کے ساتھ کھڑے نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ آپس میں لڑ پڑے اور آپ جیسی عظیم ہستی کا خون زمین پر بہہ جائے، جو آج کے دن آپ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی معزز اور مکرم ہستی نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے بڑا صائب مشورہ دیا، اب کیا کروں؟ کہا مکہ چلے جائیں اور اس کے بعد جا کر اپنی صورتحال کو دیکھ کر آپ جگہ بدلتے رہیں۔ جب آپ مکہ پہنچ گئے، وہاں پر آپ دیکھیں عبداللہ ابن زبیر نے ایک لشکر جمع کر لیا، ٹھیک ہے نا، 2000 کے قریب لوگ ان کے قریب جمع ہو گئے، انہوں نے اعلان کیا، 2000 نوجوان شامل ہو گئے، اور یزید نے ایک لشکر بھیجا تھا لیکن عبداللہ ابن زبیر نے انہیں شکست دے دی تھی، واپس پلٹ گیا ہار مان کر۔ امام حسین وہیں پر، آپ نے کوئی لشکر جمع نہیں کیا۔ اب وہ سارے کے سارے ناقدین، بلکہ ناقدین سے آگے بڑھ کر کریٹکس کہوں گا، بلکہ کریٹکس کے بڑھ کر ہیوملیٹر میں کہوں گا، کہ جنہوں نے ہیوملیشن کی ہے اس نام پر صحابہ کرام کی کہ امام علی مقام کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں ہوئے، مجھے کوئی ایک کتاب میں ثابت کر دے کہ امام علی مقام نے اعلان کیا ہے کہ لوگوں میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ کوئی ایک چھوٹا سا اعلان دکھا دے امام علی مقام کا کہ آپ نے لشکر جمع کیا ہو، آپ نے لوگوں کو پکارا، آؤ اللہ کے رسول کا نواسہ تمہیں پکار رہا ہے، آؤ حق کی طرف آؤ، میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاؤ، مجھے میرا حق چاہیے۔ آپ نے کب کہا؟ کوئی ایک صدا، کوئی ایک آواز، کوئی ایک لائن، کوئی ایک تحریر ہمیں دکھا دے کسی بھی مکتب فکر سے۔ امام علی مقام تو جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں، اور مجھے بتائیے جنگ کے اندر کوئی اپنے گھر والوں کو لے کر جاتا ہے؟ کبھی نہیں۔ بچوں کو لے کر جاتا ہے؟ نہیں۔ ہاں انگریزوں کا ہے کہ جناب لیڈیز فرسٹ کہہ کے ہر جگہ خواتین کو کر دیا، لیکن وہ خواتین بھی وہ گھریلو نہیں، جنگجو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر تو کوئی ٹرینڈ خواتین نہیں تھی، یہاں تو محرمات تھی، مقدسات تھی، ان کو لے کر کون جائے گا؟ لہٰذا امام علی مقام نے تو جنگ کا اعلان ہی نہیں کیا۔ بالکل ایسے ہی، اگر جنگ کا اعلان کرتے اور صحابہ کرام شامل نہ ہوتے، پھر صاحب آپ کی بات کسی حد تک ہم کہتے کہ ہاں ایسا کیوں ہوا۔ اور پھر مجھے یہ بتائیے آپ کہ اس وقت جب امام علی مقام مکہ سے نکلے تو کتنے صحابہ تھے مکہ اور مدینہ میں؟ چند صحابہ۔ دیکھیں کچھ عبادلہ تھے، کچھ عبادلہ جس کو عبداللہ عبادلہ ہم کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ بن جعفر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور چھٹے امام حسین۔ یہ 6 وہ نفوس قدسیہ تھے جو مکہ اور مدینہ کے اندر موجود تھے۔ عبد الرحمن ابی بکر انتقال کر گئے فوراً، یہاں کے 5 بچ گئے تھے۔ یزید کو یہ بتا ان 5 کو سرنڈر کرا دوں، لیکن اس کی بہترین ترکیب یہ کہ امام حسین مان گئے تو سب مان جائیں گے۔ لہٰذا اب معاملہ یہ تھا کہ یزید کو سب مل گیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں اس کے پاس قصر خضرب آ گیا، حریر و دیبا کے پردے، وہ عیش و عشرت کی زندگی، وہ محفل کباب و شراب، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اب اسے کیا ضرورت تھی کہ ایک حجرے میں مقیم 56 سال کے بزرگ جو عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں، آپ ان کو تنگ کریں، ڈسٹرب کریں اور ان سے بیعت کا تقاضا کریں؟ وجہ کیا تھی؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وجہ بتاتا ہوں، یہ بڑا سوال ہے جی۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کے خطوط کی طرف بھی آؤں گا۔ وجہ میں آپ کو دیکھیے، خلافت کنسسٹ آف 2 تھنگس۔ خلافت 2 چیزوں کے جز سے مل کر بنی ہے، 2 اجزاء سے۔ پہلا جز کیا ہے؟ امامت، دوسرا ہے حکومت۔ امامت پلس حکومت از اکول ٹو خلافت۔ دیکھیں میں نے اسی لیے کہا کہ یہ سارے ہمارے امام ہیں، امت کے امام ہیں۔ بے شک۔ ہاں اگر اہل بیت اطہار کے امام کہیں تو تیسرے جو پسر ہیں وہ امام ہیں اہل بیت سے جی، لیکن آن دا ہول اگر ہم پکچر کریں اور امت کے امام کہیں تو سب سے بڑی بات ہے حضور تو امام الانبیاء ہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو پہلے امام امت کے وہ صدیق اکبر ہیں، بے شک، جن کو رسول اللہ نے، حضرت علی کے الفاظ ہیں، جن کو رسول اللہ نے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا، ہم نے حکومت کا امام کیوں نہ بنائے؟ اقتدار کے منصب پہ کیوں؟ یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں، بے شک، دوسرے فاروق اعظم ہے۔ تو آن دا ہول یہ سارے امام ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کے ائمہ کی بات کریں تو پھر ٹھیک ہے حضرت علی ہے، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن ہے، حسین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وضاحت بھی ضروری ہے۔ لہٰذا میں عرض ہی کرا، خلافت 2 چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ کیا بتایا تھا میں نے؟ بتائیے آپ کی۔ امامت اور حکومت۔ امامت پلس حکومت از اکول ٹو خلافت۔ یہ فارمولہ یاد رکھ لیجئے۔ لہٰذا اب یزید کو حکومت مل گئی تھی، امامت جو ہے امام علی مقام کے پاس تھی، بے شک بے شک، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ امامت مل جائے تو میں خلیفہ بن جاؤں۔
لیکن جب 30 ہجری کے اندر امامت کے دوش پر حکومت اپنے معیار پر چلنے کے قابل نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کے گھر والوں کو کہا کہ اب دیکھیے میں ایک وضاحت اور کر دوں. حکومت ہے ملک کا انتظام سنبھالنے کو کہتے ہیں حکومت. جی ملک کا انتظام سنبھالنا یہ حکومت ہے, اور ملت کا یا امت کا انتظام سنبھالنا یہ امامت ہے. واہ واہ واہ, بالکل ایسا ہی ہے. میری بات سمجھ رہے جی جی, ملک کا نظام سنبھالنا وہ حکومت ہے. یہ کیا ہے؟ حکومت ہے. اور ملت اور امت کا انتظام سنبھالنا یہ امامت ہے. لہذا 30 سال تک خلافت چلتی رہی کہ امامت اور حکومت ایک دوسرے کے دوش پر چلتی رہی, چلنے دی اللہ نے. لیکن جب 30 سال کے بعد لڑکھڑا گئی تو امام حسن کو یہ استعارہ آیا اور یہ حکم آیا کہ تمہارا کام تو ملت کو سنبھالنا ہے, حکومت یا ملک کو سنبھالنا نہیں ہے. ملک جاتا ہے تو جائے, امامت کو سنبھالو, مدینہ منورہ چلے جاؤ. تو امام حسن نے صلح کی, حکومت کسی کو دے دی, اپنی امامت بچا کر مدینہ منورہ آ گئے. لہذا اب یزید یہ چاہتا تھا کہ وہ امامت جو ہمارے گھر میں نہیں آ سکی, وہ امامت کسی طریقے سے اگر امام سرنڈر ہو گئے تو حکومت تو پہلے ہی مل گئی ہے, امامت بھی مل جائے گی. امامت پلس حکومت از اکول ٹو خلافت, تو میں خلیفہ ہونے کا اعلان کر دوں گا. لہذا امام علی مقام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, سر حسین تو کٹ سکتا ہے لیکن امامت کا یہ مقام کسی فاسق و فاجر کو نہیں دیا جا سکتا. بالکل ایسے. تو یہ امامت بہت بڑا مقام ہے. لہذا امام حسن بھی امامت بچا کر مدینہ منورہ لے کر آ گئے, اور امام حسین مدینہ منورہ سے چل کر امامت بچانے کے لیے کربلا تک آ گئے. تو یہ امامت بچانی تھی, وہ بچ گئی. امامت چل رہی ہے قیامت تک انشاءاللہ. امام مہدی آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک حکومتیں آتی جاتی ہیں, آج بھی امامت آج بھی صحرا امام علی مقام کے سر ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں آپ سے اب اس کی طرف آؤں. دیکھیے اب حضرت عبداللہ ابن عمر ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ابن عباس امام علی مقام کو روک رہے ہیں کہ آپ مت جائیے اس شہر کے اندر. تو امام علی مقام کیوں جا رہے تھے؟ سارے روک رہے تھے کہ نہیں 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 وہ بے وفائی کریں گے. دیکھیے آپ کے بابا جان کو شہید کر دی, امام حسن کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اور وہیں کے اوپر یہ خارجی پیدا ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس زمین تک نہ جائیں, وہاں پر آپ کا خون بہا دیا جائے گا. لیکن معاملہ یہ تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے کوفی تھے سردار, انہوں نے بعض روایات میں کہ تقریباً کوئی 10 کے قریب بوریاں بھری تھی خطوط سے, اور آخر میں جو خطوط آئے تو ان میں یہ لکھا تھا کہ ہم آخری حجت کے طور پر آپ کو بلا رہے ہیں, یہاں پر فصلیں پک چکی ہیں, کٹنے کا وقت ہے, سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نہ آئے تو پھر ہم مجبوراً توعن کرہن یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے, اور کل قیامت میں اس کا سارا وبال آپ کے سر پر ہوگا. ہم آپ کو اوامر و نواہی کی طرف بلا رہے ہیں, آئیے اور امر اور معروف منہیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیے. اگر آپ نہ آئے تو اتمام حجت کے طور پر ہم آخری خطوط لکھ رہے ہیں. اب امام علی مقام کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں تھا. دیکھیے جان بچانے کا آپشن تو سب کے پاس تھا, کل بھی تھا, آج بھی ہے. کل بھی اگر کسی نے نہ کہا, آج بھی اگر کوئی نہ کہہ رہا ہے, اور اگر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے تو معاملہ ہی ختم. جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے بولتا ہے میرے سامنے جھک جاؤ, میری مان لو, ٹھیک ہے, اٹس اوکے, آپ کو سب کچھ ملے. امام علی مقام کے پاس بھی آپشن تھا, یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے, جبہ بھی, قبہ بھی, نذرانے بھی, سب کچھ باقی رہتے. لیکن امام علی مقام اگر بیعت کر لیتے, پھر فاسق اور فاجر اور بدکار کے ہاتھ پر بیعت کرنا امام علی مقام کی سنت بن جاتی, اور اسلام کا شرازہ بھی کھر جاتا. لہذا امام علی مقام نے کہا کہ امام کا ہاتھ کٹ تو سکتا ہے, سر کٹ تو سکتا ہے, لیکن امام کا ہاتھ فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. وہ دیکھا نا, کہا نا سرداد نہ داد 10 در دست یزید, بے شک بے شک, سر دیا ہے ہاتھ نہیں دیا. کیا مطلب بھائی؟ آپ یہ دیکھیے جب یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا تو سر کاٹ کر لے گئے نیزے پر, اور کمال یہ ہے کہ سر کو نیزے پر چڑھا کر سب سے بلند کر دیا, اور یہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرا حسین کا سر کٹا ہوا پھر بھی سب سے سر بلند ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا, پھر بھی بلند, اور گویا اپنا پرچم بنا کے یزیدی فوج لے جا رہی ہے. اور پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا, یزید نے تو ہاتھ مانگا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ سر کاٹ کر لے گئے. ہاتھ کیوں نہیں لے کر گئے کہ یہ ہاتھ لے آئے جی بیعت کروا لیجیے؟ تو سرداد نہ داد 10 در 10 سے یزید,
کہ سر دے دیا، لیکن مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی امام علی مقام کا تصرف دیکھیے، کسی یزیدی لشکر کے فوجی کو ہمت نہیں ہو سکی کہ امام علی مقام کا ہاتھ کاٹ کر یزید کے ہاتھ میں دے دے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ نہیں دیا امام علی مقام نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پوری ایک فلسفی ہے. اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا، دیکھیے امام علی مقام نے وہ جو شہادت دی، اگر میں آن دا ہول اگر کہوں تو 5 چیزوں کی وجہ سے دی. 5 چیزیں. پہلا توحید، بقائے توحید کے لیے، حقا کے بنا الہ الا حسین، ٹھیک ہے نا، وہ جو کہا نا حقا کے بنا الہ الا حسین، ٹھیک ہے نا. ایسا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ توحید کی خاطر جان دی. دوسرا عصمت رسالت، ناموس رسالت. تیسرا تحفظ قرآن. چوتھا حقوق انسانیت کا تحفظ. اور 5واں عملی جد و جہد کا پیغام. یہ 5 وہ عناصر ہیں جو امام علی مقام کی اس شہادت کے پیچھے ہمیں ایک فلسفی کی صورت میں نظر آ رہی ہے. اور ہر چیز کو آپ کھولتے چلے جائیں تو پورا ایک جہان ہے. لیکن مختصر یہ بتاؤں، یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے کہا لعیبت بنو ہاشم، ٹھیک ہے نا، کہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے. جاء خبر ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے اگر نبی نہیں آئے تو توحید کہاں سے ملے گی؟ توحید کا انکار، رسالت کا انکار، قرآن کا انکار. پھر اس نے شریعت کا مذاق اڑایا. اس نے کہا قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، کہ نماز پڑھنے والے کو لیے ہلاکت ہو. ما قالا فویل للذین اشربوا، یہ کب قرآن نے کہا کہ شراب پینے والے کے لیے ہلاکت ہو؟ یا اللہ شراب پی لو، دین محمدی نے تو دین عیسوی کے مطابق پی لو. لہٰذا اس نے شریعت کی اقدار کو بگاڑنا چاہا. امام علی مقام نے کہا نہ تو میں توحید کو مٹنے دوں گا، نہ رسالت کو ختم ہونے دوں گا، نہ قرآن کی تعلیمات کو ختم ہونے دوں گا. حسین اپنا خون تو بہا دے گا لیکن رسول اللہ کی شریعت کی چادر میں پیوند نہیں لگانے دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو امام علی مقام نے اس کا جو جھوٹا نقاب تھا نا اسلام کا، وہ نوچ ڈالا، اور اندر سے یزید کا بھیانک چہرہ جو اسلام کی دشمنی پر مبنی تھا وہ نکل کر آج تک زمانے کے سامنے آ گیا. وہ بھی دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا سے غلامی ختم کی، آپ ایکویلٹی لے کر آئے، آپ بیلنس لے کر آئے. حضور کا جو نظام تھا، دیکھیے توحید تو حضور کا انقلاب تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں جب پہلی ریاست مدینہ قائم ہوئی تو وہاں پر جو تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایکویلٹی فار آل، جسٹس فار آل ریگارڈلیس کاسٹ، کلر، کریڈ، ریس اینڈ ریلیجن، کہ نظام انصاف ہر کالے اور گورے کے لیے یکساں ہے، ہر مسلم نان مسلم کے لیے انصاف یکساں ہے. یہ جو یکساں انصاف تھا، عدل تھا، اسلام اس عدل کی وجہ سے پھیلا تھا. اور اسلام نے لوگوں کو غلامی کا توق گلے سے قیصر و کسرا جو ڈالا تھا، اور نقارے برتری کے بجائے اسلام نے اس توق کو ہٹا دیا. لہٰذا اب یزید چاہتا تھا کہ وہ غلامی کا دور پھر سے آ جائے، حقوق انسانی کا تحفظ ختم کر دیا جائے. امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، جو میرے نانا نے لوگوں کا سر فخر سے بلند کر کے ایک خدا کی بارگاہ میں جھکایا ہے، میں اس انسانیت کو تیرے ہاتھوں تباہ و بالا نہیں ہونے دوں گا. اپنے آپ کو قربان کر دیا اور قیامت تک کے لیے انسانیت کو بچایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سفر کربلا ہمارے ناظرین تک پہنچایا. یقیناً ہم آئندہ بھی آنے والے دنوں میں بھی سفر کربلا کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں جاتے جاتے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب کامران نقشبندی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ مہمان بھی ہیں، میزبان بھی ہیں. آپ ہی کی سرپرستی میں سفر کربلا ہم لے کر چل رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے سفر کربلا. السلام علیکم. شروع ہوا جو سفر کربلا، صبر حسینی دیکھ کر دشمن بھی جھک گئے.